تقریر کے لیے جناب مولانا ظہیر عباس صاحب قبلہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ ولایت میں اپنا نثری نذران عقیدت پیش کریں. آپ آزاد بآواز بلند صلوات سے ان کا استقبال کریں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد صلی اللہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. صلوات پڑھ دے محمد. حضرات سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام حضرات کی خدمت میں جشن عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار پہلے تو تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں پھر یہ موقع نصیب کیا کہ ہم جشن غدیر، جشن ولایت میں شرکت کا شرف عطا کریں. اور اس کے بعد تیری بارگاہ میں یہ گزارش ہے پروردگار کہ ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں تو اس سے درگزر فرما اور اپنی تو مزید توفیقات ہمارے شامل حال رکھ تاکہ ان کوتاہیوں کو ہم اب آنے والی زندگی میں پورا کر سکیں اور اپنے کو بہتر سے بہتر بنا سکیں. پروردگار تیری بارگاہ میں یہ گزارش ہے کہ ہمیں اصل غدیری ہونے کا شرف عطا فرما دے. عزیزان گرامی قدر، آپ جانتے ہیں کہ زینبیہ امام بارگاہ یا زینبیہ امام باڑہ، اس کا افتتاحی جشن غدیر سے ہوا تھا. 15 شعبان کو سنگ بنیاد رکھا گیا اور 18 ذی الحجہ کو جشن غدیر یہاں منایا گیا. گویا یہ عمارت 3-3.5 مہینے میں مکمل ہو گئی. یہ عظیم عمارت جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور شاید یہ فیض تھا شاہ ولایت کا، شاہ غدیر کا، کہ جنہوں نے مختصر وقت میں اتنی بڑی عمارت کی تعمیر کا شرف حاصل عطا کیا ہے. عزیزان گرامی قدر، دیکھیے یہ لفظ جسے ہم ولایت کہتے ہیں، جشن تو اعلان ولایت ہی کا ہے نا، تو گفتگو بھی ولایت ہی سے متعلق ہونی چاہیے. اور کس کی ولایت کا اعلان؟ کہ پیغمبر اکرم کے بعد جس سے بہتر کوئی انسان کائنات دے ہی نہیں پائی. آج تک پیدا تو بہت ہوئے لیکن علی نہ پیدا ہو سکا. اور اگر آپ اجازت دیں تو لفظ بدل کے کہہ دوں کہ ماؤں نے بچے تو بہت جنے ہیں
لیکن کسی ماں نے علی جیسا شخص نہیں جنما. یہ شرف صرف جناب ام البنین کو ملا ہے، جناب فاطمہ بنت اسد کو ملا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. اور عجیب بات ہے، دیکھیے فاطمہ کتنا باشرف نام ہے، اللہ گواہ ہے یا نہیں؟ بنت اسد ہے یا نہیں؟ اب جس کا نانا اسد ہو، جس کی ماں کا اسم مبارک فاطمہ ہو، اب اس کا لال اسد کردگار نہ ہوگا تو کون ہوگا؟ صلوات پڑھ دیں محمد والے. تو جناب خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہیں اس جشن کا شرف ملتا ہے، اور اس سے زیادہ خوش نصیب وہ ہیں کہ جو اس خوشی کا سال بھر انتظار کرتے رہتے ہیں، جو منتظر رہتے ہیں اس خوشی کا. اس لیے کہ اس سے بڑی تو کوئی خوشی ہے ہی نہیں. آپ یقین جانیے، عید ظاہر ہے رمضان المبارک کے بعد یہ عید بڑی اہم ہے بھائی. اللہ کی طرف سے ان صالحین بندوں کے لیے اس نے روزہ عید انعام قرار دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک مہینہ انہوں نے اس کی اطاعت میں گزاری ہے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ ایک مہینہ اس کے حکم کی پابندی میں گزاری ہے. جس چیز سے منع کیا اس سے دور رہے، جس سے قربت کے لیے کہا اس سے قریب رہے. یعنی ایک مہینہ وہ روزے دار، وہ اللہ کا بندہ جو اس بارگاہ میں اپنی پیشانی کو خم کر رہا ہے، اس طرح اپنے نفس اور خواہشات پر قابو پا لیتا ہے کہ پیاسا ہو، ٹھنڈا پانی رکھا ہو، لیکن چونکہ اطاعت حکم الہی ہے لہذا پیاس لگی رہے، پانی کی طرف نہیں جائے گا. یہ نفس پر قابو پانے کا انعام عید کی شکل میں دیا ہے. ایک مہینہ اگر اپنی خواہشات پر قابو پا لے تو ایک دن عید کا انعام دیتا ہے، اور اگر سال کے 12 مہینے اپنے نفس پر قابو پا لے. ذرا غور فرمایا آپ نے؟ یہی نہیں، پورے ماہ رمضان دیکھیے کیا نعمت ہے. میں آپ کی خدمت میں عید کی فضیلت بیان کر رہا ہوں تاکہ غدیر کی فضیلت کا احساس ہو سکے کہ کیا ہے. غور فرمایا آپ نے کہ اس ایک مہینے کے اندر روزے دار جس نے اپنے کو معصیت اور گناہوں سے بچایا، جس نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی، تو صرف یہ نہیں کہ عید عطا کی، اب دیکھیے کیا عطا کر رہا ہے. سوئے گا تو عبادت، جاگے گا تو عبادت، گفتگو کسی مومن سے اچھی کرے گا تو عبادت، کسب معاش کے لیے نکلے گا تو عبادت. یعنی 24 گھنٹے کا ہر لمحہ. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. کیسے رکین صاحب تشریف لا رہے ہیں، ایک بار اور مل کے صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. غور فرما رہے ہیں نا کہ اس نے اطاعت میں جس نے اپنی زندگی گزاری، ایک مہینے کے اندر 24 گھنٹے کا ہر لمحہ اس کے لیے عبادت قرار دے دیا ہے. غور کیا آپ نے؟ اس کے بعد عید اضحیٰ آتی ہے یا نہیں؟ قربانی، ایثار اور قربانی کا مہینہ ہے. یہ جو بکرے لا کے آپ ذبح کرتے ہیں یہ نام و نمود کے لیے نہیں ہوتے ہیں، اور نہ یہ واجب قرار دیا گیا ہے.
ہے نا، واجب بس ایک ہی منزل پر ہے، جب آپ کو اپنا احرام کھولنا ہے وہیں ہے، اس کے بعد مستحب ہے، غور فرمایا آپ نے، مستحب ہے۔ تو حقیقتاً اگر آپ غور کریں تو یہ آپ بکرا نہیں ذبح کر رہے ہیں، غور فرما رہے ہیں آپ، یہ وہ جذبہ ایثار و قربانی کا مظاہرہ ہے کہ جس کی روش حضرت اسماعیل سے ملی ہے، حضرت ابراہیم سے ملی ہے۔ اور اگر تھوڑی دیر غور کر لیں تو یاد رکھیے گا، یہاں نہ نام و نمود کا سوال ہے، نہ یہاں یہ بتانا ہے کہ آپ کتنے پیسے والے ہیں، نہ یہ بتانا ہے کہ اس نے ایک خریدا ہے تو آپ نے مقابلے میں 10 بکرے خریدے ہیں۔ اللہ مقابلہ آرائی کو پسند نہیں کرتا ہے، اللہ تو دیکھتا ہے کہ خلوص کتنا دل میں ہے۔ مقابلہ آرائی وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں انانیت ہوتی ہے، خلوص وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں انانیت نہیں ہوتی ہے۔ یہ قربانی جو ہے یہ انانیت کو ذبح کرنا ہے، اللہ کی راہ میں الگ ہو جانا۔ عید الاضحیٰ ہے، اگر یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر قربانی ہے۔ اب جناب آئیے، ان دونوں خوشیوں سے بڑی یہ خوشی جسے آپ عید غدیر کہتے ہیں، اور اگر آپ اجازت دیں تو لفظ بدل دوں میں، ولایت سے غدیر۔ غدیر نہیں ولایت ہے، یہ جشن ولایت ہے۔ غدیر تو ایک مقام ہے یا نہیں؟ اس کی کیا عید ہے؟ وہ تو اس کا شرف تھا کہ علی کا ولایت کا اعلان وہاں ہو گیا، اور ورنہ کیا تھا؟ آپ یہ بتائیں، مکے کوئی زمین کو شرف ملا کعبے کی وجہ سے، اور کعبے کو شرف کس سے ملا؟ کعبے کو شرف کس سے ملا؟ کربلا کو شرف ملا حسین، غور فرمایا آپ نے۔ مکہ محترم نہیں بن سکا، مکے کو مکہ ہی کہا جاتا ہے، اور بہت زیادہ اگر خیال کیا تو مکہ شریف ہو جاتے ہیں، ہے یا نہیں؟ لیکن یہ کربلا ہے، جس بنجر زمین کو حسین نے اپنے خون سے سیچ دیا تو کربلا معلیٰ بن گئی۔ تو غدیر نہیں، یہ جشن ولایت امیر المومنین ہے۔ یہ تو جشن غدیر تو ایک تالاب ہے، 25 ایسی جگہیں ہوں گی، کون یاد رکھتا ہے یا نہیں؟ تو بھائی میرے، جس سے زمین منسوب ہو جائے وہ سبب شرف، اس کی ذات سے شرف حاصل کر لیتی ہے زمین۔ غور فرمایا آپ نے؟ زمین پر اگر اعلان ولایت ہو تو وہ تاریخ کا اہم حصہ بن جاتی ہے، اور لوگ عید غدیر کے نام سے کہنے لگتے ہیں، تو جس کے شانوں پہ یہ بلند ہو جائے، اب آپ بتائیے۔ تو اس عید کو دونوں عید سے بڑی عید کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ میں کوئی موازنہ نہیں کر رہا ہوں، یہ نہیں سمجھیے گا کہ ان کو اس عید کو کم کر رہا ہوں، اس عید کو زیادہ کر رہا ہوں، بھائی نہیں۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ یہ جو 2 عیدوں کی خوشیاں منائی جاتی ہیں، یہ کس کی وجہ سے منائی جاتی ہیں؟ یہ کس کی وجہ سے منائی جاتی ہیں؟ اگر یہ اعلان ولایت نہ ہوتا تو نہ رمضان والی عید باقی رہ جاتی
اور نہ ذوالحج والی عید باقی رہ جاتی. یہ تو اعلان ولایت کا صدقہ ہے کہ عیدیں باقی رہ گئیں. اس کی اہمیت سمجھیے, اس کی اہمیت سمجھیے. اور میں اس چیز کو کہتا ہوں, کل بھی میں نے اپنی تقریر میں اس بات کو کہا کہ مجھے عجیب, آپ یہ دیکھیے کہ صاحب رمضان کی عید آتی ہے, 10 رمضان سے تیاری شروع ہو جاتی ہے نا. بچوں کے کپڑے, اپنے کپڑے, گھر میں رنگ روغن, نئے نئے قالین خریدے جائیں, اچھے اچھے پردے خریدے جائیں. کاہے کے لیے؟ عید آنے والی ہے. اور فرما رہے ہیں آپ, اب بچے بھی صاحب اماں کے پیچھے ابا کے پیچھے کپڑے خریدواؤ, اور پھر شاپنگ شروع ہو جاتی ہے, کپڑے خریدے جانے لگتے ہیں, تیاریاں ہونے لگتی ہیں, ہے یا نہیں؟ اتنی تیاری ہوتی ہے تو کم سے کم اس عید کی بھی تو تیاری کر لو جس عید کی وجہ سے یہ عید بچ گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غدیر کی اہمیت اب تک عالم اسلام کے سامنے ہے. ایسا نہیں ہے کہ مورخین نے, محدثین نے اسے اپنی کتابوں میں نہیں لکھا ہو. ایک فہرست ہے لمبی چوڑی جناب. اور اب تو سوشل میڈیا پر دیکھیے کیا کیا کہنا ہے, آپ دیکھتے ہیں ہے یا نہیں, ایک سے ایک نکل کے آتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ارے فلاں انجینئر غدیر کے بارے میں بات کر رہا تھا, فلاں مولانا جمیل صاحب غدیر کے بارے میں بات کر رہے تھے. میں یہ کہتا ہوں بھائی, آپ کو تعجب کیوں ہوتا ہے؟ تعجب کیوں ہوتا ہے؟ حق وہی ہے جو سر چڑھ کے بولے. چلو آپ کو ایک بات مل کے محمد والے تعجب کی کون سی بات ہے بھائی اس میں؟ اور آپ یقین جانیے, اب ہمارا تو ہم تو اپنی عمر کو پہنچ رہے ہیں, اب یہ بچے رہیں گے, ہماری عمر کے لوگ جو ہیں, اب ہم لوگ کتنے دن ہو گئے, رخت سفر بن چکا ہے نا. اب یہ سب تو گریس, ہاں ہوتا نہیں ہے کہ جب آدمی فیل ہونے لگتا ہے تو 2-4 نمبر سے کم ہوتا ہے تو گریس مارک دے دیے جاتے ہیں اس کو تاکہ کسی صورت سے نکل جائے. تو ہم لوگ اب گریس مارک میں جی رہے ہیں. میاں جاؤ چلو دے دیا, 2-4 اور عید غرید منا لو اگر زندگی رہی ہے نا, 2-4 اور منگا لو. میں کہتا ہوں عجیب انتظام قدرت ہے. اما زندگی بھی دیتا ہے تو علی کے صدقے میں دیتا ہے. علی کے صدقے میں دیتا ہے. اب کون سی ایسی چیز ہے کائنات میں جو بغیر علی کے مل جائے؟ اور میرا علی بھی ایسا ہے, نہ پوچھئے. جب بانٹنے پہ آتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا ہے کہ اس نے گھر جلایا تھا, اس نے باغ غصب کیا تھا, اس نے تیر مارا تھا, اس نے تلوار چلائی تھی. سائل بن کے آیا تو پھر کبھی واپس نہیں گیا. اب علی کا کیا ذکر, خود علی کا پوتا اگر یہ دیکھتا ہے کہ یہ بھوکا ہے, ظالم ہے, اس نے میرے گھر کے لوگوں کو قتل کیا ہے, تو بھرا ہوا اونٹ, لدا ہوا اونٹ کہہ دیتے ہیں لے لے جو کچھ تجھ سے لینا ہے. اور ظالم مڑ کے پوچھتا ہے آپ جانتے ہیں کسے دے رہے ہیں؟ میں آپ کے بابا کا قاتل ہوں, آپ کے بھائی کا قاتل ہوں. کہا اسی لیے تو دے رہا ہوں تاکہ تجھ میں اور مجھ میں فرق کیا ہے یہ پتہ چل جائے. تو یہ میرا مولا ہے جس کی ولایت کا جشن منا رہے ہیں, ہے یا نہیں؟ کتنی دیر اور بھائی؟ میرا کام مجمع اکٹھا کرنے کا رہتا ہے. اچھا اور اکٹھا کروں؟ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر, ہے. دیکھیے میں ایک بات آپ سے کہوں, عید غدیر کون نہیں مناتا ہے؟ کون نہیں مناتا؟ اما سنی شیعہ کا مسئلہ ہی نہیں عید غدیر میں.
آپ یقین جانیے سنی شیعہ کا مسئلہ ہی نہیں ہے عید غدیر میں. ہاں وہ کہنا ارے وہ نہیں مناتے وہ نہیں. ابے یہ مسئلہ ہی نہیں ہے سنی شیعہ کا. اما یہ مسئلہ دوسرا ہے, یہ مسئلہ دوسرا ہے. جو صحیح النسب ہیں وہ مناتے ہیں, جو نہیں ہے وہ نہیں مناتے. اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, خالی لفظیں دی ہیں میں نے. یہ تو حدیث رسول ہے جسے محدثین نے اپنے یہاں لکھا ہے, اور کہا بھی اصحاب میں کہ ہم منافق کو علی کی دوستی اور دشمنی سے پہچانتے تھے, اور بھائی جو علی کے فضائل سن کے خوش ہو جائے اور جس کا منہ لٹک جائے, ہے یا نہیں, جس کا منہ. تو منافق کون ہوتا ہے بھیا؟ جہاں کچھ گڑبڑی ہو یا سمجھ لیجئے گا, ہے یا نہیں. ہاں منافق عجیب, منافق وہی ہوتا ہے جہاں کچھ جھول جھال ہو, ہے یا نہیں. اور جہاں جھول جھال ہوگا وہ صحیح النسب نہیں ہو سکتا ہے. صحیح النسب تو سیدھی سادھی بات کہتا ہے, غلط کو غلط کہتا ہے, صحیح کو صحیح کہتا ہے. اس نے سمجھا کہ وہ صحیح النسب ہے, اس نے کہا علی کی ولایت کا اعلان صحیح ہے. اور جو صحیح النسب نہیں تھا وہ رسول کے پاس آیا اور اس نے کہا تم نے روزہ کہا ہم نے مان لیا, تم نے نماز کہی ہم نے مان لیا, اب تم علی کی ولایت کا بھی ذکر کر رہے ہو, اگر غلط ہو تو مجھ پر عذاب نازل ہو, اور اگر آپ ہے غلط تو آپ پر عذاب نازل ہو. تو بھائی اب یہاں مسئلہ کیا آ گیا تھا, ہے یا نہیں. تو اب عذاب کس پر نازل ہوا؟ عذاب. اور عذاب کئی طرح کا ہوتا ہے, یاد رکھیے گا اس بات کو. یہی نہیں ہے کہ پتھر اوپر سے پڑے, ہے یا نہیں. یہی نہیں کہ پتھر اوپر سے پڑے تو ہی عذاب ہوگا. میاں دنیا میں انسان ذلیل ہو, ذلیل ہو تو بھی عذاب ہے. آج عالم کیا ہے امت کا دیکھ لیجئے آپ. اگر ذلیل ہو رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہیں گڑبڑ ہے, اور باعزت ہیں تو پھر کہیں گڑبڑ نہیں ہے. تو بھیا مناتے تو سب ہیں, ہے یا نہیں. اب آئندہ سے نہیں کہیے گا سنی اور شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے, بالکل یہ نہ کہیے گا. نہیں بھائی صاحب سو گئے آپ غدیر کے میدان میں, جو سلوات پڑھیے ایک بار. اور اگر مولا نے پوچھ لیا کہ بتاؤ تمہارے سامنے کیا کہا تھا رسول نے, تو آپ کہیے کہ میں تو سو گیا تھا. سلوات پڑھنے کے بعد مل کے محمد والے اس جشن کو منائیے, ہے یا نہیں. اب دو چیزیں دیکھیے, دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہے ظاہری اور ایک ہے معنوی, ہے نا. اور ولایت میں بھی وہی چیز ہے, ایک ہے ظاہری ایک ہے معنوی, ہے نا. ظاہری کیا ہے؟ ہم خوش ہو رہے ہیں, لباس پہن لیے, اچھے اچھے کپڑے پہن لیے, کھانا کھایا, دوستوں کھلایا, یہ ہے ظاہری مسئلہ. معنوی کیا ہے؟ معنوی یہ ہے کہ ولایت دل و دماغ میں پیوست ہو جائے, اتر جائے, اتر جائے. لباس وقتی ہے, کھانا وقتی ہے, مہمانوں کو بلانا یہ وقتی ہے, اور جب یہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر لباس بھی اتر جاتا ہے, کھانا بھی رک جاتا ہے یا نہیں. پھر یعنی 11 مہینے میں کوئی نہیں کہتا ہے آؤ بھائی آؤ غدیر کی خوشی میں تمہیں کھانا کھلا دیں. ہمیں کہیں گے کیا ہو گیا تم کو, غدیر 18 ذوالحجہ کو ہے, تم کھانا ابھی منا رہے ہو. تو یہ ظاہری ولایت. اور باطنی معنوی ولایت وہ ہے جو آپ کے دل و دماغ میں پیوست ہو جائے, جو وقت کی محتاج نہیں ہوتی ہے. زندگی کے کسی عالم میں رہے وہ ہمیشہ غدیری رہے گا اور ولایت پر عمل کرنے والا رہے گا. اس کا ہر عمل ولایت کے لحاظ سے ہوگا,
اور ولایت کچھ اور نہیں ہے بھیا. ہاں یہ ولایت لندن والا ولایت نہیں ہے. یہ لندنی ولایت نہیں ہے. ہاں یہ ولایت وہ نہیں ہے جو ولایت نہیں. یہ ولایت کا مطلب سمجھیے. ولایت ایک نظام ہے اللہ کی طرف سے, ہے یا نہیں؟ ولایت ایک نظام ہے جس نظام کے تحت یہ کائنات چل رہی ہے جناب. جس نظام کے تحت یہ کائنات چل رہی ہے اس نظام کا نام ولایت ہے. یعنی یہ کائنات اپنی مرضی سے نہیں چل رہی. میں توجہ چاہتا ہوں, ختم کروں گا بات کو, سن لیجئے. یہ کائنات اپنی مرضی سے نہیں چل رہی ہے. سورج جب دل چاہے نکل آئے, چاند جب دل چاہے نکل آئے. سورج نے کہا یار آج 6 بجے نہیں ڈوبیں گے, آج 12 ہی بجے ڈوب جائیں گے, ہے یا نہیں؟ بادل کہے نہیں ابے چلو اب 2-3 سال بمبئی کو سوکھا ہی رکھو, اب کے دن موڈ نہیں ہے کہ یہاں برسیں گے. ہوا یہ کہے ارے بہت چلے ہیں ابھی, چلو تھوڑا آرام کر لو بعد میں چلیں گے, ہے یا نہیں؟ درخت یہ کہے کہ کیوں ہم پھل دیں اپنے نہیں دیتے ہیں, پھل بھی دیں ان کے پتھر بھی ہم کھائیں, ہے یا نہیں؟ ہم پھل نہیں دیں گے اس بار. کر سکتا ہے؟ سورج میں مجال ہے, چاند میں مجال ہے, بتائیے بادل میں مجال ہے. یہ سب کے سب نظام سے چل رہے ہیں, اور نظام اس وقت تک چل ہی نہیں سکتا ہے جب تک ناظم نہ موجود ہو. بغیر ناظم کے نظام بغیر ناظم کے نہیں چل سکتا, ہے یا نہیں؟ ناظم ایسا کہ جسے نہ دیکھ سکو, جس سے نہ بات کر سکو, جس کے نہ گلے میں ہاتھ ڈال سکو, جس کے ساتھ نہ بیٹھ سکو, جو محسوسات سے دور الگ, جو تصورات میں نہ آ سکے نہ سما سکے, جسے نہ ہم چھو سکیں, جس سے نہ بیٹھ کے گفتگو کر سکیں. اب وہ ناظم کیسا بھائی؟ تو ضرورت ہے اسے کہ اس نظام کے لیے کوئی ایسا مظہر خلق کرے جو اس کی رضا کے مطابق نظام کو چلاتا رہے. وہی مظہر ہے جس کا نام علی ہے اور جس کی ولایت کا اعلان کیا جا رہا ہے. اللہم صلی اللہ محمد علیہ. تشریف لائیں. ہے یا نہیں؟ اور بس آخری دیکھیں شعراء کرام آنا شروع ہو گئے ہیں, ہے نا؟ آب آمد تیمم برخاست. اب میرا وقت ختم ہو رہا ہے. سب آپ تشریف لائیں. ایک بار صلوات پڑھیں محمد والے. بس آخری بات سنیں. ہے ولایت کیا مانے؟ اپنی سادی سودی بمبئی کی زبان میں, ہے نا, سرپرست, جس کے ہم تابع ہوں, ہے یا نہیں, جس کی ہم اطاعت کریں. یہ ہم آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہے ہیں. ولی سے ہے ولا, ہے یا نہیں؟ تو اللہ خود ولی, انما ولیکم اللہ. رسول
خود ولی، یعنی اپنی ولایت کا اعلان کر رہا ہے۔ اب دیکھیے کہ ولایت صرف علی کے لیے نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس ولایت میں بھی شریک ہو جاؤں۔ عظمت ولایت تو دیکھیے آپ کیا ہے۔ اور رسول پیغمبر ولی ہیں، اور وہ ولی ہے جو رکوع میں دیکھیں میرے بھائی، ہم اگر کچھ علی کے فضائل میں کہیں ایسی باتیں پھر غلو ہے، غلو ہے۔ ارے یہ تو چاہیے، یہ تو کچھ بھی کہتے رہتے ہیں۔ اگر اب کیا کہیں، کبھی کبھی آج کل آپ کو پتا ہے ایک مہم چل رہی ہے تقدس ممبر کی، ہے یا نہیں؟ تو بڑا ڈر لگتا ہے، حالانکہ یہ ممبر نہیں ہے، کہیں تقدس پوڈیم کا چارج نہ لگ جائے میرے اوپر، ہے یا نہیں؟ ورنہ میں یہ کہتا کہ اگر اماں کا دودھ پیا ہے تو اللہ سے کہو نا کہ اپنا بھی نام رکھا، اپنے رسول کا بھی نام رکھا، اور اس کا بھی کہ جس نے رکوع میں زکوٰۃ دے دی۔ اب کوئی نہیں کہے گا ارے کسی کے رشتہ دار نے رکوع میں زکوٰۃ نہیں دی۔ کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، کسی کے بھی رشتہ دار نے رکوع میں زکوٰۃ نہیں دی۔ تاریخ میں ایک ہی نام ہے جس نے رکوع میں زکوٰۃ دی ہے۔ ذرا غور فرمایا آپ نے، زکوٰۃ دی۔ اور اگر آپ اجازت دے، دو ایک لوگ اور آ رہے ہیں تو اب آخری صلوات پڑھتے ہیں ایک بار مل کے، محمد والے محمد۔ کسی نے نہیں زکوٰۃ دی، ایک ہی نے دیا زکوٰۃ۔ غور فرما رہے ہیں آپ نے؟ تو اس نے کہا جس نے رکوع میں زکوٰۃ دی۔ تو اب کتنے ہوئے حضور؟ اللہ ایک، وہ تو ہمیشہ ایک ہی ہے، وہ تو ہمیشہ ایک ہی ہے یا نہیں؟ رسول اور وہ کہ جس نے رکوع میں زکوٰۃ دی۔ تو یہ تین کون ہوئے؟ ولی ہوئے نا۔ بھائی میرے ایک بات بتائیے، جب آپ سامنے بیٹھتے ہیں یا آپ اسٹیج پہ بیٹھتے ہیں تو رتبے کے لحاظ سے تو بٹھائے جاتے ہیں۔ اب ایسا رکھے صاحب نیچے بیٹھے ہوں اور ایک ایسا سامعین میں سامع ہے جو شعر سمجھنے کی کیا بات ہے، اس سے کہو ذرا شعر لکھ دو، تو پتہ نہیں کون سا شعر لکھے گا، عین سے لکھے گا، جی سے لکھے گا۔ اب اس کو آپ یہاں بٹھا دیجئے اور قیصر عقیل صاحب کو وہاں بٹھا دیجئے، کوئی بھی عقل مند آدمی کہے گا تمہاری مت ماری ہے، کچھ سوچتے ہو یا نہیں سوچتے ہو، کس لحاظ سے بیٹھا ہے؟ اسٹیج پر ان کو بٹھاؤ، ان کو نیچے بٹھاؤ، ہے یا نہیں؟ تو آپ بھی اسٹیج پر رتبے کے لحاظ سے بٹھاتے ہیں میرے مالک، ہے یا نہیں؟ ذرا غور فرمائیے، آپ اگر کسی کو بچھائیں، نیچے صوفے پہ بٹھائیں، اوپر اسٹیج پر بٹھائیں، تو آپ رتبے کے لحاظ سے بٹھاتے ہیں۔ یہ بہت پڑھے لکھے ہیں، یہ عالم دین ہیں، یہ سائنسداں ہیں، یہ مشہور آدمی ہیں، ہے یا نہیں؟ اتنا خیال رکھتے ہیں۔ آپ جب بٹھاتے ہیں اور اللہ جس کے ساتھ چاہے گا بیٹھ جائے گا۔ اللہ تنہا نہیں، اپنے رسول کو بھی لے کے بیٹھ جائے گا۔ ذرا غور فرمایا آپ نے؟ تو اب جو تیسرا آیا ہے، یہ الگ بات ہے کہ نبوت ایک منزل پر ختم ہو رہی تھی، لیکن یاد رکھیے اسی صفات کا ہے، جس صفات کا نبی ہے اسی صفات کا تیسرا ولی ہے۔ حضور آخری جملہ، اللہ تنہا ولی بن کے رہ بھی نہیں سکتا تھا جی، اس لیے کہ ولی کا کام ہے سرپرستی جی۔
علی کا کام ہے سرپرستی. سرپرست جو ہوتا ہے وہ سر پر ہاتھ رکھتا ہے, وہ ہمت بندھاتا ہے. غور فرمایا آپ نے؟ وہ مدد کرتا ہے, وہ مشکلوں کو آسان کرتا ہے. اللہ کو ضرورت یہ تھی, یہ سب صفات تو ہیں اللہ کے, لیکن ضرورت یہ تھی کہ بھئی میں یہ صفات لے کے کروں گا کیا جب تک ان صفات کا کوئی مظہر نہ سامنے آ جائے. تو اس نے انہیں مظہر بنا کے بھیجا کہ ولایت میں میں بھی ہوں, تم بھی ہو, یہ بھی شریک ہیں, تاکہ پتہ چل سکے کہ ولایت کہتے کسے ہیں, نظام چلتا کیسے ہے, چیزوں کو کس طرح سے گردش میں لایا جاتا ہے. اور اگر یہ صفات کا مظاہرہ نہ کرنا ہوتا تو کبھی مردہ زندہ نہ ہو سکتا تھا, کبھی خشک زمین سے پانی نہیں نکل سکتا تھا, کبھی خشکی میں بادل نہیں آ سکتا تھا. چونکہ یہ مظہر صفات الہی تھا, اس کی رضا تھی کہ پانی برساؤ تو برسایا, اس کی رضا تھی کہ زمین سے اناج اگاؤ تو اگایا, تاکہ دیکھ لے کہ ولی ہوتا کیسا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. خدا مبارک کرے اس جشن کو. پروردگار زیادہ نہیں مانگتے ہیں تجھ سے, ایک مہلت اور دے دینا اگلے سال کے لیے, دے دے ایک مہلت اور. مولا ہم تو تیرے علی کے چاہنے والے ہی تو ہیں, تیری مرضی ہے, مگر ہماری تو خواہش ہے کہ ایک موقع اور دے دے. اچھا یہ سب نہیں ہے تو جب روح قبض کرنا تو وہ منہ سے علی علی نکلے. اللہ منہ سے علی علی نکلے. ایسا نہیں کہ ہم کو انتظار کرنا پڑے کہ قبر میں دفن ہو جائیں گے تب مولا کو دیکھیں گے, یا انتظار کا عالم آ جائے گا, روح قبض ہونے لگے گی تو مولا کو دیکھیں گے. بس جب ملک الموت آ جائیں اور سامنے کھڑے ہوں تو ہم ان کی طرف نہ دیکھیں, ہم تو علی علی کرتے رہیں, علی علی کرتے رہیں, تاکہ ملک الموت کو پر بھی کچھ اثر ہو کہ بھئی مرنے والا کوئی اور نہیں ہے, یہ علی کا دیوانہ مر رہا ہے. صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر. بس آپ حضرات کی اجازت چاہتا ہوں, حضرت ناظم بھی آ چکے ہیں, آپ حضرات بھی آ چکے ہیں, اور اب میں اس مائک کو جس کے ذریعے سے سما خراشی کر رہا تھا, کوشش کر رہا تھا کہ اور لوگ آ جائیں. فل ان دا بلینکس انگریزی میں سنا ہے, ایک لائن لکھی, بیچ میں ایک لفظ اٹھا دیا, ادھر پہلی لائن ادھر دوسری لائن, بیچ میں ایک لفظ ہے, وہ لفظ جو ہے وہ بھر دیتا ہے. بھر دینا نہیں, یہ کوئی ادبی زبان نہیں ہوئی ہے, نہیں نہیں نہیں, دو کے بیچ میں یہ لفظ ربط بن جاتا ہے, یہ ربط بن جاتا ہے. تو میں کہہ دوں مولا علی کے ذکر میں اور آپ کے بیچ میں ایک ربط بن گیا تھا, اب لیجیے آ گئے ہیں. اب آپ سنیے, میں گزارش کروں گا عظیم صاحب سے کہ وہ آئیں, اور وہ اپنی کی تعمیل ہو گئی, دعاؤں میں یاد رکھیے گا.